دین اما بعد، غزوہ فتح مکہ کے بعد ہماری گفتگو ہے غزوہ حنین کے تعلق سے۔ تو غزوہ حنین کے تعلق سے کل کچھ باتیں ہم نے پڑھا، جس میں یہ جو قبیلہ حوازن، یہ جو قبائل تھے بڑے سخت تھے، جنگجو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف، مالک بن عوف، اس نے جنگ لڑنے کے لیے جہاں خود اپنے جنگجوؤں کو لایا، وہیں اپنے جانوروں، مویشیوں، بکریوں، اونٹوں، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ تو ان کے قبیلے کا جو ایک بوڑھا آدمی تھا درید بن صمہ، اس نے کہا کہ ایسا تم نے کر کے غلط کیا، بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو کیا نہیں کرنا تھا، نہیں لانا چاہیے تھا۔ بہرکیف مالک بن عوف کا فیصلہ ہی قرار پایا، اور اسی کے فیصلے پر سارے لوگ میدان جنگ میں چلے گئے۔ اور جنگ جب جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو ہر طرف جاسوس پھیل جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے کچھ جاسوس ہوتے ہیں، کافروں کی طرف سے کچھ جاسوس ہوتے ہیں، تاکہ دونوں کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو مالک بن عوف کے جو جاسوس تھے وہ مسلمانوں کا پتہ لگانے پر مامور تھے۔ ایک بار راؤنڈ جا کے آئے، وہ جاسوس آئے تو دیکھا کہ ان کا ایک ایک جوائنٹ ٹوٹ گیا تھا۔ جوائنٹ سے بولتے ہیں جوڑ، ایسا لگا کہ ان کے جوائنٹ کیا ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ تو مالک بن عوف نے پوچھا کہ تمہاری تباہی ہو، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، یہ کیسے تمہارا جوڑ ٹوٹ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ چتک، یعنی مطلب سفید اور کالا رنگ ملا ہوا گھوڑے ہم نے دیکھے، سفید انسان دیکھے، اور اتنے میں اللہ کی قسم ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ مطلب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے جاسوسوں کی حالت خراب کر دی، اس قابل بھی نہیں رہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے وہ لوگ جا کر کچھ کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر وہ گندے خیالات کا انسان جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جو اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا تھا۔ آمین، ماشاءاللہ۔ اب یہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی، ان کے بہت سارے حدیث ہیں، ابو حضرت، ان کا نام کیا ہے، ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو یہ حکم دیا کہ دشمنوں میں گھس جاؤ، پتہ لگاؤ، ٹھیک پتہ لگاؤ کہ دشمن کیسے ہیں، کیا تعداد ہے، کیا ہتھیار ہے، کیا تیاری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے موقع پر مکے میں ہیں، تو مکے سے نکل کر حنین کی طرف جا رہے ہیں جہاں جنگ ہے۔ 6 شوال، رمضان ختم ہوا، 8 رمضان کو نکلے تھے نہیں مدینے سے، تو رمضان ختم ہوا سفر ہی میں، شوال کی 6 تاریخ آ گئی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ لوگ 40 دن نکل کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت سارا کام کیا، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے ساتھ کیسے ہے، کیسے وہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلے ہیں۔ تو مکے سے نکلے ہیں، آج آپ کو مکے میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ کتنا؟ مکہ پہنچے، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد کتنے دن رہے؟ 19 ڈیز رہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک قصر نماز پڑھتے رہے یا اتمام کرتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ قصر پڑھتے رہے۔ سمجھے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے دن ہیں؟ 19 دن ہیں۔ تو مسافر ہیں تو قصر کرنا، مسافر نہیں ہے تو اتمام کرنا، پوری نمازیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نمازیں پڑھتے رہے؟ بولو، دیکھ کے بولو۔ شعیب تو بول دیے جواب۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک اسے قصر کرنے کی اجازت ہے؟ آپ یہاں سے ٹریول کر کے ہارون بھائی پانڈیچری کے، زیادہ پانڈیچری جاتے ہیں، تو کتنے دن
کتنے دن ان کو قصر کرنے کی اجازت ہے؟ ایک نہیں نہیں، ہاں 4 دن ٹائم، 4 دن ٹائم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک کرتے رہے، جبکہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کب ختم ہوگا کام، کب نکلیں گے، کوئی حتمی بات نہیں، طے نہیں، طے ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاں برکیف وہ مسئلہ ہے، وہ الگ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن کے بعد 12,000 کا لشکر لے کر مکے سے حنین کی طرف نکلے۔ 12,000، مکہ کتنے ہزار لے کر آئے تھے؟ کتنے ہزار چولہے جلے تھے؟ 10,000۔ اب یہ 2,000 کہاں سے آئے؟ ماشاء اللہ، آپ کے منہ میں گھی شکر۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جو مکے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کتنے ہو گئے؟ 12,000 ہو گئے۔ تو 2,000 مکے کے لوگ تھے، جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی، ابھی جسٹ مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنگی ہتھیار بڑھانے کے لیے صفوان بن امیہ، جو ایک زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آدمی کو بھیجے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 زرہیں قرض لیا، زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، 100 قرض لیے، اور اوزار ادھار لیے۔ اور مکے کا گورنر، اب مکہ اسلامک یہ ہو چکا تھا سٹی، تو مکے کا گورنر عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ اب مکے کے پہلے گورنر تھے وہ۔ مکہ اسلام میں آنے کے بعد پہلے گورنر کون ہے؟ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ۔ دوپہر بعد، دوپہر ہوا، دوپہر ہونے کے بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، قبیلہ بنو حوازن سب کے سب آ گئے ہیں، سب کے سب آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، جانور، بکریاں سب ساتھ ہیں۔ یعنی ایک ایک نے آ کر ایک ایک خبر دینا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 فوج ہے، لیکن لوگ آ کر بتا رہے ہیں حوازن قبیلے کے پورے لوگ جنگ لڑنے آئے ہیں۔ تو ہمت کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کا توکل اور ہمت دیکھیے، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے کہا، تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یعنی مسکراہٹ، کیا بولیں گے اسے؟ اسمائل۔ تبسم کو کیا بولتے ہیں؟ لافنگ نہیں، لافنگ الگ، کہا اسے کیا بولیں گے؟ ایسا ہنستے نہیں، ایسا بڑا وہ نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہا نہیں لگاتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ کسی نے آ کر یہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے کہا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ جتنے عورتیں، بچے، بکریاں، اونٹ سب ہیں، یہ کل ہمارے مال غنیمت میں کیا ہوں گے؟ آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا توکل تھا، یعنی ہاں ایسا کیا، اتنے لوگ آگے، کیا کیسا ہوں گا اب، کیا کرنا سو، اللہ کے نبی کا یہ اسوہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے کہا، کیا کہا؟ ہنستے ہوئے کہا، انشاءاللہ کل مسلمانوں کا غنیمت ہوگا۔ اب رات آئی، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی، کوئی سنتری مطلب گارڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی دستے کے لیے۔ تو انس بن ابی مرثد غنوی، انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، انہوں نے رات بھر پہرا دیا۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، حنین جاتے ہوئے، ابھی 12,000 کا لشکر حنین کی طرف مکے سے نکل کر جا رہا ہے۔ حنین جاتے ہوئے وہاں انہوں نے ایک بیر کا بڑا جھاڑ دیکھا۔ بیر کھائے ہیں؟ کیا بولتے اسے یہاں؟ ہاں بیر میٹھے بھی ہوتے، یہ ہوتے۔ تو بیر کا بڑا سا درخت دیکھا، اس درخت کا ایک نام تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ذات انواط۔ اس کا نام کیا تھا؟ ذات انواط۔ آپ جگہ جگہ ایک ایک مندر ہے، ایک ایک درخت ہے، اس کا ایک نام۔ ایک ایسا ایک مندر دیکھا ہم نے، یہاں قریب میں ہے، اس مندر کا نام لوگوں نے رکھا باڈی گارڈ، کوئی کیا رکھا؟
تو لوگ وہاں جاتے ہیں، سفر سے پہلے جا کے وہاں نیمبو چڑھا کے حفاظت کی دعائیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ، پتھر جو بھی ہے ان کے وہ دعا۔ تو ایسے وہ زمانے میں بھی کیا تھا، وہ زمانے میں بھی کیا تھا، ایک درخت تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے جب جنگوں پر جاتے تھے تو اپنے ویپنس ہتھیار کو کیا کرتے تھے، وہاں لٹکاتے تھے، درخت لٹکائے تو اس میں کیا ہوتا، بوسٹر، اسے کیا ہوتا، پاور آتا، اس ہتھیار کو کیا آتا، پاور آتا تھا۔ تو اس طرح کا بدعقیدگی ان میں تھی۔ تو مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، وہ درخت کے پاس جا کر کیا کرتے، جانور ذبح کرتے، اور وہاں درگاہ پر میلہ لگاتے، عرس ہوتا تھا وہ جھاڑ کے پاس۔ وہ جھاڑ کا نام کیا تھا، ذات انواط۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اس میں کچھ نئے نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے لیے جیسے ذات و انواط ہے، ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجیے نا، ہمارے لیے بھی کیا کر دیجیے، ایک درخت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے بھی کیا کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایک تھوڑا کیا تم آئیڈل بنا کو دو نا، بت، ان لوگوں کا بت ہے نہیں، ہم کو بھی کیا کرو، ایک بت بنا کے دو، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ یہ طور و طریقے ہیں، تم لوگ یقیناً پہلوں کے راستے پر چل رہے ہو، پہلے لوگوں نے جو کیا ویسے تم بھی کر رہے ہو۔ تو بہرحال ان کا طریقہ غلط تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے مشرکین ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہاں ایک دروازہ ہے نہیں، وہ وہاں جا کو قفل لگائے تو ان کے منہ کو قفل لگ جاتا کرتا، ہاں گھر میں زیادہ بات کرے تو ان کے منہ کو قفل لگنا، تو کیا کرنا تمہیں، وہاں جا کو قفل لگانا، وہاں جیسے قفل لگتی ہے منہ کو کیا ہو جاتا، قفل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عقیدگی ہے۔ اور پھر وہ جا کے روٹیاں چھوڑنا، وہ ندی میں روٹیاں چھوڑے تو ارے اللہ آٹا دیا، نیمبو دیا، چٹنی کھاؤ، کھوپرا دیا، چٹنی بنا کے کھاؤ، ہاں آٹا دیا، روٹی بنا کے کھاؤ، ندیاں میں چھوڑنے کو واسطے دیا، ہاں بچے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو، بچے نہیں پیدا ہو تو دوائی استعمال کرو، ڈاکٹر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ اولاد دینے کی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، ہاں ہم ذکور اور جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں یا دو ملا کے دیتے ہیں، یہ من یشاء عقیمہ، ہم جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر کے رکھ دیتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، لیکن دینا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ روٹیاں چھوڑنے سے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو اب یہ 12,000 کی لشکر کا لشکر کی فوج جب آگے بڑھ رہی ہے تو ہر ایک کو کیا ہوتا، ذرا اندر سے کیا ہوتا، ذرا ہاں آج ہم لوگ بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں ہارنے کا سوال نہیں، ہم کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، ہاں اس طرح کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو صاحب تواضع، متواضع تھے، تواضع کرنے والے تھے، اب جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اچانک حملہ ہونے والا ہے، تو اسلامی لشکر پر اچانک تیروں کی بارش ہوئی، اور جس وادی میں اترے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ اس وادی میں دشمن چھپے ہوئے ہیں، دشمنوں نے کمین گاہ بنائی ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کے درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر رات کے اندھیرے میں اپنی لشکر اتار چکا تھا، اندھیرے میں دکھ نہیں رہا تھا، لیکن اندھیرے میں ان کا لشکر کیا تھا، چھپ کے تھا۔ اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلایا اور چھپا چکا تھا، اور یہ حکم دے چکا تھا جیسے ہی مسلمان یہاں آئیں گے تیروں سے ان کو چھلنی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، مسلمانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہاں اندر اندھیرے میں دشمن چھپا ہوا ہے،
جیسے مسلمان وہاں گئے، اچانک تیروں کی بارش شروع ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کا وقت پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا، تنظیم دیا، اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے، اور صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا، اور دشمن کی موجودگی سے وہ قطعی بے خبر تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن ہے، اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل یہاں موجود ہیں، گھات میں بیٹھے ہیں۔ وہ بے خبری کے عالم میں اطمینان سے وادی میں آ رہے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ تیروں کی بارش شروع ہوئی، اور ایک دم سارے دشمن اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ مسلمان اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے، اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے، جو جس کی طرف بھاگ بن پڑا بھاگنے لگے۔ تو کہتے ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان صحیح بخاری میں ہے کہ حوازن جو قبیلہ تھا وہ تیر انداز تھا، وہ تیر چلانے میں ماہر تھے۔ ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ بہرحال تیروں سے انہوں نے استقبال کیا۔ تو اس واقعے کے بعد وہ لکھتے ہیں مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پہلے سوار، اس کے بعد نیچے چلنے والوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر ان کے پیچھے بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے جانور۔ یہ اس طرح کا پلان کر کے وہ لوگ آئے تھے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، لیکن اچانک حملے سے سارے مسلمان پریشان ہو گئے۔ جب بھگدڑ مچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہو کر اللہ کے نبی نے پکارا، لوگو میری طرف آؤ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میری طرف آؤ۔ اس لیے کہ وہ اندھیرے میں بھگدڑ میں ہاں پکارنا پڑا۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور خاندان کے لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور حالت یہ تھی اس نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نظیر بے مثال شجاعت کا اظہار ہوا، شجاعت کا ظہور ہوا۔ یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں؟ سامنے جا رہے ہیں، سامنے جا رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگاتے ہوئے فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کیا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بیٹا کس کے ہیں؟ اللہ کے، عبداللہ کے۔ لیکن دادا کی طرف کیا ہوتا ہے؟ الاصل والفروع۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر روک رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر آگے بڑھانا چاہتے تھے، صحابہ خچر کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے گھیرے نہ جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، درخت والو، درخت والے بولے تو بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کرے نہیں، ان لوگوں کو پکارا، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ سمجھنا؟ گائے اپنے بچوں کو، بچہ اڑ رہا ہے تو گائے فوراً کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچے کو کسی بھی حالت میں ڈھونڈتے ہوئے آتی۔ انہوں نے ایک تشبیہ دی، صحابہ فوراً مڑے اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا، اور نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا، اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سارے آنے لگے، مہاجرین، انصار،
بیعت اہل البیع، بیعت الرضوان، یعنی اہل الشجرہ، یعنی وہ درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، سارے کے سارے آنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دم گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ کے میدان میں گرمی آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکا، شاہت الوجوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی ایسے پھیلی، دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ مٹھی کتنی تھی؟ مٹھی، لیکن اتنے سارے دشمنوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وہ مٹھی پھیلا دی۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا گیا۔ مٹی پھینکنے کے چند ہی منٹوں کے بعد دشمن کو شکست ہوئی، ہار ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے۔ یہ 70 کا نمبر ہمیشہ ساتھ ہے۔ جنگ بدر میں کتنے قتل ہوئے؟ 70۔ یہاں بھی 70۔ اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ مسلمان، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا تھا یہ کل کیا ہوگا؟ ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ یہی وہ تغیر ہے، بدلاؤ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ کون سی سورت؟ سورۃ التوبہ۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی، آیت نمبر 25 اور 26۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا۔ صحابہ نے کیا کہہ دیا تھا؟ ہم 12,000 ہیں، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا۔ وہ لشکر کس کا تھا جاوید بھائی؟ فرشتوں کا تھا۔ اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اب حوازن اور ثقیف بھاگ گئے، بھاگ رہے، ان کو پیچھا کرنا چھوڑ ڈالنا، سنا بھائی، پیچھا کرنا۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے گروہ نے طائف کا رخ کیا، طائف کی طرف بھاگے۔ طائف اونچائی جگہ پر ہے۔ ایک نخلا کی طرف بھاگا، ایک طاؤس کی طرف بھاگا، تینوں کیا ہو گئے؟ 3 طرف بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف، اوطاس، طاؤس نے کیا ہے؟ اوطاس کی طرف روانہ کی۔ ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوطاس کی طرف، اوطاس کی راہ لی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ ان کو ایک جماعت جو اوطاس کی طرف بھاگی تھی ان کے تعاقب میں بھیجا۔ جماعت میں دونوں فریقین میں تھوڑی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اس جھڑپ میں اس دستے کے امیر جو تھے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ، وہ شہید کر دیے گئے، اوطاس کی طرف جو بھاگے تھے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نخلا کی طرف جو بھاگے، ان کے پیچھے بھاگے
اور درید بن سما کو جا پکڑا۔ یہ کون درید بن سما؟ وہ بوڑھا نہیں با، میری بات سنو، جو بولا اس کو پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا، وہاں وہ ملا تو جسے ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا، وہاں وہ بوڑھا کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ یہ تیسرا جو بڑا گروہ تھا اس کے تعاقب میں پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مال غنیمت میں کیا کیا ملا دیکھیے اکرم، دیکھیے 6000 قیدی۔ کتنے قیدی؟ 6000 قیدی۔ قید بولے تو پورے آئیں گے، بچے عورتیں جو بھی۔ اونٹ 24000، 24,000 اونٹ۔ بکری 40,000 سے زیادہ۔ چاندی 4000 اوقیہ، یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سب کو جمع کرو، ایک جگہ جمع کرے، جمع کر کے ایک امیر کو مقرر کر دیا، اس کے انچارج تمہیں مال غنیمت جتنا بھی تھا اس کے انچارج کے طور پر مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے حوالے کر دیا، اور یہ تاکید کر دی کہ جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمانا۔ اب ایک تیسرا گروپ ہے جس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جب اسے نمٹ لیں گے تب اسے کیا کرنا؟ تقسیم کرنا۔ قیدیوں میں کتنے قیدی تھے؟ 6000 نہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ رضاعی بہن جنہوں نے دودھ پیا تھا، شیمہ، ان کا نام کیا تھا؟ شیمہ، جن کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا تھا، دونوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کو۔ تو شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی، وہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ رضاعی بہن بولے تو دونوں ایک ساتھ دودھ پیے تھے، ایک عورت کا دونوں ایک ساتھ دودھ پیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، وہ بھی قیدی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا تعارف کرایا کہ آپ میرے رضاعی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، اپنا عمامہ بچھایا، ان کو عزت سے بٹھایا، عزت سے، ان کی بہن ہوتی تھی، عزت سے بٹھایا۔ اب کیسے معلوم ہونا انہوں بہن بول کے؟ بچپن میں کھیلتے خود کیا تم ایک نشانی رہتی، ہمیں بہن کو کیا تم پھینک کو مارنا، وہ نشان لگ جانا، یہ تو انہوں ہم نہ پھینک کو مارنا، نشان لگ جانا، ایسی نشانیں رہتی۔ بہن کیا بولتی، وہ بتاتی، دیکھ یہ میں ماری، سوچ تجھے نشان ہے نہیں، دے وہ۔ تو وہ کچھ علامت تھی، کچھ نشانی تھی، یا کوئی اور نشانی تھی جو انہوں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ شیمہ میری بہن ہے۔ کوئی علامت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت و قدر و منزلت کی۔ آپ لوگ کرتے ہیں بہن کی عزت؟ کیا سنا بھائی؟ اچھا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا۔ کیا؟ اپنی چادر بچھا کر بٹھایا۔ کسے بٹھا رہے ہیں؟ بہن کو اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنی بہن کو بٹھایا، اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ انہیں اختیار دیا، یا تو ہمارے ساتھ رہو یا اپنی قوم میں جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی قوم میں جاتی ہوں، ان کی قوم میں ان کو بھیج دیا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ۔ یہ شیمہ بنت حارث سعدیہ۔ اس کے بعد اب یہ جو غزوہ طائف ہمارے ساتھ اور 10 منٹ کا ٹائم ہے، 7:02 پر ہم نے شروع کیا تھا۔ تو غزوہ طائف،
تو ابھی یہ کس کے لیے غزوہ ہو رہا ہے؟ وہ تینوں میں سے ایک تیسرا گروپ جو بھاگ کر گیا تھا، مالک بن عوف جس کے ساتھ تھا۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین ہی کا ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، پھیلاؤ ہے۔ چونکہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف آئے اور یہی قلعے بند ہو گئے۔ وہاں بڑے بڑے قلعے تھے طائف میں، پورے جا کے قلعوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ وہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال جمع فرمایا۔ اور اب جعرانہ کہاں ہے؟ دیکھو وہ کہاں ہے، مسجد عائشہ کہاں پڑتی ہے؟ دیکھو جعرانہ میں مسجد عائشہ ہے کیا؟ دیکھیے، اچھا، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو جعرانہ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال میں طائف کا قصد فرمایا، طائف کے لیے روانہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہراول دستہ، یعنی جانے سے پہلے سامنے ایک فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا، اور راستے میں مالک بن عوف کا جو قلعہ تھا اس قلعے کو ڈھا دیا، آپ نے اسے منہدم کر دیا، اور اس کے بعد وہاں دشمن کے علاقے کا محاصرہ کیا۔ محاصرے نے طول پکڑا، 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ محاصرہ کرتے رہے۔ کتنا؟ دیکھو 8 رمضان کو نکلے ہیں، مکے میں 19 دن رہے ہیں، اور 40 دن یہاں محاصرے میں گزر رہا۔ تو محاصرے کے دوران، محاصرہ کے معنی لاک ڈاؤن جو تھا، ان کو لاک پورے سے کیا کیا تھا؟ محاصرے کے دوران دشمن جو اندر قلعوں میں تھے تیر برسا رہے تھے، تو مسلمانوں کو یہ ٹڈی دل فوج جو اندر تھی تیر برساتی تھی، تو مسلمانوں کا اس سے بہت نقصان ہوا، کئی لوگ زخمی ہوئے، 12 صحابہ شہید ہوئے ان کی تیر اندازی سے۔ تو مسلمانوں کو وہاں سے اپنا کیمپ اٹھانا پڑا، اور اب جہاں مسجد طائف ہے وہاں کے پاس لے جانا پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے طائف والوں پر منجنیق نصب کی، منجنیق جو ایسے زور سے پتھر کہتے ہیں اس کو، اور متعدد گولے پھینکے، پتھر کے بڑے بڑے گولے برسائے، جس سے قلعے کی دیواروں میں سوراخیں پڑ گئیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر، دبابہ مطلب ٹینک، وہ زمانے کے جو ٹینک تھے اس کے اندر گھس کر قلعے کے اندر پہنچ گئے، لیکن دشمن ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے۔ دشمن بھی کیا تھا؟ جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابے کے نیچے سے باہر نکل آئے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ کی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ وہاں جو انگور کے درخت تھے اسے کاٹ دیے جائیں، انگور کے درخت کیا کر دیے جائیں؟ کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا بولا تھا، مسلمانوں نے ذرا زیادہ ہی کیا کر دیا؟ کاٹ کر جلا دیے۔ اس پر قبیلہ ثقیف کے جو لوگ تھے، اللہ کا واسطہ، قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیجیے، درختوں کو کاٹنا بند کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خاطر درختوں کو کاٹنا بند کر دیا۔ دوران محاصرہ، جب پورا محاصرہ ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جو غلام، جو نوکر دشمنوں کی طرف سے ہماری طرف آ جائیں وہ آزاد کر دیے جائیں۔ تو کافروں کے 23 آدمی جو غلام تھے آزاد ہو جاتے تھے، مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ تو اس طرح ان لوگوں کو، دشمنوں کو غلام کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، مسلمان ہو کر ادھر چلے گئے۔ انہی میں سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نام کیا ہے صحابی کا؟ بہت مرتبہ حدیث میں ہم آتا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ اب وہ کیسے آنا؟ وہ قلعے میں تھے،
وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی، چرخی معلوم آپ کو؟ دیکھو کیا ٹیکنیک رہا اس زمانے میں. چرخی بولے تو ایسا گول رہتا، اس کو رسی ڈالتے ہیں، رسی کھینچتے نہیں، وہ چرخی ویل، ویل میں سے کیا ہوتی وہ یہ ہوتی تو ہاں کیا ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہاں ہاں. تو وہ زمانے میں قلعے سے اترنے کے لیے انہوں نے وہ ٹیکنیک یوز کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخی بنا کر وہاں سے قلعے سے نیچے اتر کر آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، آزاد ہو جاتے تھے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے. باڈی سے کیا کرتے ہیں، پانی کھینچنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. چونکہ اس کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام کیا ہو گیا، ابو بکرا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی. ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑا ہے اور دشمن ہارنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ ہم کل واپس جا رہے ہیں. کیا کریں گے ہم؟ کل واپس جا رہے ہیں. لیکن صحابہ پر یہ اعلان گرا گزرا. صحابہ بولے کیسا، اتنے دن ہمیں تھے، کیسا واپس جائیں گے؟ طائف فتح کیے بغیر ہم کیسے واپس جائیں گے؟ صحابہ ایسا بول رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کر دیا، فیصلہ بدل دیا. چنانچہ دوسرے دن لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. دوسرے دن بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، کل ہم واپس ہوں گے. اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے بے چون و چرا رخت سفر باندھنا شروع کیا. یہ کیفیت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اس کے بعد جب لوگوں نے کوچ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں. آپ بھی جب سفر سے واپس آتے ہیں تو آپ بھی کیا کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اب بات آتی ہے 2 منٹ ہیں تو مال غنیمت کیسا تقسیم کرنا ہے. نہیں تو جعرانہ، جعرانہ کہاں ہے مسجد عائشہ؟ دیکھیں نہیں آپ، ٹھیک ہے کل دیکھ کر ہاں جعرانہ میں نہیں ہے. اچھا دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں. تو کئی روز جعرانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، اور ٹھہرے رہے، مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے اس لیے کر رہے تھے کہ یہ خوازن کے جو لوگ ہیں توبہ کر کے واپس آ جائیں. آپ واپس آ جائیں گے تو ان کا مال ان کو کیا کر دیں گے، دے دیں گے، اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے. دیکھیں نبی رحمت کی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوگا. لیکن تاخیر کے باوجود، تاخیر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکے کے اشراف جو بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے. ایک طرف جو سردار ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مال غنیمت تقسیم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے کر رہے ہیں کہ ثقیف طائب ہو کر آ جائیں تو اپنا مال واپس لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حصے بانٹ دیے. تو کیا کیا حصے بانٹیں، بات بڑی ہے. انشاءاللہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوا کل کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.